پیر کا رتبہ دنیا میں شوہر سے بڑا نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، پورا کے تھے، ان سے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، کہا ہم پہنچے ہوئے، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں۔ ایک پیر صاحب تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسجد میں؟ کہا میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کھانا یہاں کھاتے ہیں، نماز مکے میں پڑھتے ہیں۔ تیسرے پیر صاحب تھے آگے بستی میں، اس مرید نے دعوت کر دیا تو دوسرا مرید آ گیا، اس نے کہا پیر صاحب میرے یہاں دعوت کھا لو۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میری یہاں دعوت ہوگی، تمہارے یہاں کل کھا لوں گا۔ تو مرید کہتا کہ افسوس کی بات ہے، مرغا آج میرے یہاں پکا تھا۔ مرغا کا نام سنتے ہی پیر کا پیر پھسل گیا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مرید آیا ہے پیر کے پاس، کیا کہتا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پخانا ہے اور آپ کے ہاتھ میں شہد ہے، آپ کے ہاتھ میں شہد ہے، میرے ہاتھ میں پخانا۔ کہا کہ تم تو ہو ہی دنیا دار، تمہارے ہاتھ میں پخانا ہے صحیح، ہم تو دیندار ہیں، ہمارے ہاتھ میں شہد ہے صحیح ہے۔ کہا کہ پیر صاحب ابھی آدھا ہی خواب سنایا، آدھا خواب اور باقی۔ کہا کہ آگے کیا دیکھا؟ کہا کہ آگے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے منہ میں ہے اور میرا ہاتھ آپ کے منہ میں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ کام کی بات بتا رہا ہوں، 3 منٹ میں بتا رہا ہوں۔ ادب کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ 5 حدیث لا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ رکھیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کتنی بار معاف کروں اپنے نوکر کو؟ کم عفو عن الخادم، اپنے نوکر کو کتنی بار معاف کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا معاف کرو 1 دن میں 70 بار۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، صحابی آئے نصیحت کرو، لا تغضب، غصے کو پی جاؤ۔ کہا دوسری نصیحت کرو، کہا لا تغضب، غصے کو پی جاؤ۔ کہا کہ تیسری نصیحت کرو، کہا لا تغضب، غصے کو پی جاؤ۔ کہا چوتھی نصیحت کرو، کہا لا تغضب، غصے کو پی جاؤ۔ کہا ایک ہی نصیحت ہے، کہا اس نصیحت پر عمل کرو گے سارے دین پر کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا 2 عادت کو اللہ پسند کرتا ہے، آدمی نرم ہے سختی نہیں کرتا، آدمی نرمی کرتا ہے سختی نہیں کرتا، آدمی سنجیدہ ہے جذباتی نہیں ہے۔ ذرا سا نمک تیز ہو گیا، بیوی سے بھول ہو گئی، 3 طلاق چھوڑ دیا۔ 5ویں حدیث آ رہی ہے، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت جانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جنت جانا چاہتا۔ کہا کہ جنت جانا چاہتے ہو؟ کہاں جنت جانا چاہتا۔ کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، ادھر باپ بیمار ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے، ادھر ماں بیمار ہے ادھر دھیان نہیں ہے، ادھر بہن بیمار ہے دھیان نہیں ہے، ادھر بھائی بیمار ہے دھیان نہیں ہے۔ دھیان کدھر ہے؟ جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار، جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار۔ سالی پر دھیان ہے، بہن پر دھیان ہے۔ بھائی کو کسائی کہہ رہا ہے اور سالہ کو ساری خدائی کہہ رہا ہے۔ ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی ہے، ماں باپ کو پاپ سمجھ رہا ہے، دھرتی کا بوجھ سمجھ رہا ہے، ساس کے لیے بنارس کی ساڑی لا رہا ہے اور سسر کو قبلہ کہہ رہا ہے۔ یہ الو کا پٹھا کعبہ کیسے ہوگا؟ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے،
یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا، آپ کو 3 پیغام دوں گا اور آپ کے آدھے جلسے کو نکال دوں گا۔ ہاتھی پاس ہو جائے گا، صرف دم پھنسی رہے گی، ساتھ دیں گے وہ بھی نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کا، پڑوسی کا، میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھیے جاگ رہے، اگر یہ سو جاتے تو بستر پر گنگا بہا دیتے۔ آج اللہ کا شکر ہے بستر بچا ہوا۔ آپ ان کو دیکھ لیجئے جاگ رہے، اللہ ان کو علم اور عمل کے لیے قبول فرمائے، ہنر کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، جھگڑا کیوں ہوتا؟ پہلی وجہ نفس کی وجہ سے، میں اس سے چھوٹا نہیں ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس وجہ سے جھگڑا ہوتا۔ دوسری وجہ ضد اور اناد، میں اس کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، دنیا کے سامنے جھک جاؤں گا لیکن اس کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، جنگ کروں گا صلح نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے ہتھیار ڈال دیا، صلح کر لیا، اور یہ جنگ کر رہا، اس لیے جھگڑا ہوگا۔ تیسری وجہ حسد ہے، اپنے سکھ سے کوئی مطلب نہیں، اپنے دکھ سے کوئی اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا کہ دوسرے کے سکھ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرا ترقی کر رہا ہے، یہ جل رہا ہے، دوسرا ترقی کر رہا ہے، یہ جل رہا ہے، حسد کی وجہ سے جھگڑا ہوگا۔ چوتھی وجہ تشخص، اپنی دھاک کم ہو جائے گی وہ ترقی کرے گا، اس کو ترقی نہیں ہونی چاہیے تاکہ میری دھاک زیادہ رہے، میرا دبدبا زیادہ رہے۔ پانچویں وجہ جھگڑا کیوں ہوتا؟ خوش فہمی، میں حق پر ہوں، میں ہی صحیح پر ہوں، وہ غلط پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ صحیح پر نہیں ہے، میں ہی صحیح پر ہوں، خوش فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا۔ اور چھٹی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شخصیت، میرے باپ دادا کا ایک نمبر کا دشمن، میں اس سے دوستی کر لوں، میرے باپ دادا کا دوست نہیں، میں اس سے دوستی کر لوں، اس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ آخری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، ہم کو اپنا علم قبول نہیں، اپنا مال قبول نہیں، دوسرے پر اللہ نے فضل کیا وہ بھی قبول نہیں، دوسرے کا علم قبول نہیں، دوسرے کا مال قبول نہیں، اس لیے جھگڑا ہوتا۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں جھگڑا کیوں ہوتا، وہ تو میری برادری کا نہیں ہے، میں اس کی برادری کا نہیں ہوں، وہ میری زبان نہیں بولتا، اس کی مادری زبان الگ ہے، وہ بنگالی ہے، وہ آسامی ہے، یہ کلہیا ہے، وہ سرجا پوری ہے، خاندان اور برادری ایک نہیں ہے، اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اسلام کو نہیں دیکھ رہا ہے، زبان کو دیکھ رہا ہے، ایمان کو نہیں دیکھ رہا ہے، زبان کو دیکھ رہا ہے، مذہب کو نہیں دیکھ رہا ہے، نسل اور خاندان کو دیکھ رہا ہے، اس لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس جھگڑے کو ختم کریں گے، اسلام کو دیکھیں گے، دوسرا مسلمان ہمارے سامنے اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے، مدد کی ضرورت پڑی مدد کریں گے، غلطی ہو گئی معاف کریں گے، اس کی جان کی حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ لڑائی جھگڑے کا نقصان بتاتا ہوں، جلسے کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا نقصان جھگڑے کا،
برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فرشتہ آیا تھا شب قدر کو بتانے کے لیے، دو مسلمان کا جھگڑا ہو گیا، شب قدر کو اٹھا لیا، جو رات بتائی جانے والی تھی اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ برکت اٹھ جاتی ہے، ادھر جھگڑا ہوتا ہے ادھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر جھگڑا ہوتا ہے ادھر عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی چھوٹا تھا، دوسرا بھائی بڑا تھا۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس کا بال پک گیا، جو بڑا بھائی تھا اس کا بال کچا ہی تھا۔ بڑے بھائی کا بال کالا اور چھوٹے بھائی کا بال سفید ہو گیا۔ تو چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہارا بال سفید ہو گیا، اب تمہارا جو بڑا بھائی ہے اس کا بال کچا ہے، کہا اس کی بیوی اچھی ہے، اس کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا، ہماری بیوی بد اخلاق ہے، روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جھگڑے سے آدمی کی عمر برباد ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان، جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی کی ترقی رک جاتی ہے، ترقی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کی کوٹھی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، یہ بھی برباد ہوئے وہ بھی برباد ہوئے۔ جھگڑے سے ترقی رک جاتی ہے۔ اور پانچواں نقصان بتا رہا ہوں، جب جھگڑا ہوتا ہے تو حکومت چلی جاتی ہے۔ جب مسلمانوں میں جھگڑا ہوا حکومت چلی گئی، بغداد سے حکومت چلی گئی۔ اور پانچواں نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب جھگڑا ہوتا ہے تو مسلمان کے ساتھ اسلام رخصت ہوتا ہے۔ اندلس کو دیکھیے، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کیا اور جھگڑا ہوا، مسلمان بھی رخصت ہو گیا، اسلام بھی رخصت ہو گیا۔ اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو آخری نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ مسلمان اس کو ذلیل کرتا ہے۔ جب آپس میں جھگڑا ہوگا تو یہ مسلمان اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ مسلمان اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میں 3 نصیحت کرتا ہوں، دھیان دیجیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ۔ اگر آپ نے اس کو دھیان سے سن لیا جلسہ محفوظ ہو جائے گا، جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ 3 نصیحت کر رہا ہوں۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے مسلک کو نہیں دیکھتا، ہمارے اختلاف اور جھگڑے کو نہیں دیکھتا، ہمارے اسلام کو دیکھتا ہے۔ جب وہ مارتا ہے تو یہ کہہ کر کے نہیں مارتا کہ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ تو یہ کہہ کر کے مارتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہو۔ دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دوسری نصیحت۔ منبر پر کھڑا ہو کر کے دنیا کا سب سے بڑا عالم تقریر کر رہا اور اس نے ادھر تقریر کیا، ادھر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ مسلمان، یہ عالم جس نے منبر پر کھڑے ہو کر کے 2 مسلمانوں میں جھگڑا کرا دیا، یہ عالم ہو کر کے جہنم میں جائے گا۔ اتفاق سے منبر پر جاہل کھڑا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جاہل کھڑا ہے منبر پر، اور تقریر ایسی کر رہا ہے کہ نفرت ختم ہو رہی ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے، اختلاف ختم ہو رہا ہے، اتحاد بن رہا ہے۔ یہ جاہل ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ تیسری نصیحت کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو، پورے جلسے کا خلاصہ۔ تیسری نصیحت، ہمارے نبی نے یہودی سے اتحاد کیا، ہاتھ ملایا اسلام کی وجہ سے۔ ہمارے نبی نے عیسائی سے ہاتھ ملایا، اتحاد کیا اسلام کی وجہ سے۔ تو ہم مسلمان ہو کر کے دوسرے مسلمان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے؟ ملا سکتے کہ نہیں ملا سکتے؟ ضرور ملا سکتے ہیں، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسرا وہ کیسے، قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، غزانہ نے جو وہ بھی کم تر میسر، غزانہ نے جو وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر،
خزانہ نے جو وہ بھی کم تر میسر، خزانہ نے جو وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر، کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔ جلسے کو اسی جگہ ختم کر رہا ہوں، ماں بہنوں کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ماں بہنوں کے ایمان کو ذرا دیکھیے، میں جائزہ دے رہا ہوں، لائن بلائن سناؤں گا، تفصیل کا موقع نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا، آپ کو تھکا کر کے پکا کر کے اور یہاں سے مقدمہ ہرا کر کے آپ کو بھیجنے کے لیے جانا نہیں، میرا فیصلہ نہیں، آپ کو جلدی سے میں فارغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ماں بہنوں تک پہنچ رہا ہوں، اس کے بعد بچوں تک پیغام ہے، 10 سے 15 منٹ کا پیغام باقی ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ نے کامیاب کر دیا، 2/3 جلسے نکل چکے ہیں، صرف 2 پیغام باقی رہ گئے۔ ماں بہنوں کے ایمان کو دکھا رہا ہوں، ایمان کہاں ہے ہماری ماں بہنوں کا ایمان کہاں، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نئی دلہن آئی ہے، سسرال آئی ہے، اس کو پیٹی میں تالا لگانے کے لیے نہیں دیا جا رہا،